السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا ایک ایسا عمل کہ آپ نے صرف 5 راتیں وہ عمل کرنا ہے، یعنی رمضان کا جو آخری عشرہ ہے اس کے اندر جو طاق راتیں ہوتی ہیں وہ 5 بنتی ہیں، وہ 5 راتوں میں آپ نے عمل کرنا ہے۔ وہ اتنا بڑا آپ کا عمل ہوگا کہ آپ کے اگر آگے نہ تو جن رک سکے گا، نہ آپ کے آگے جادو رک سکے گا، نہ آپ کے آگے کوئی تعویذات، نہ کوئی بیماری آپ کے آگے رک سکے گی، نہ نظر بد، نہ حسد آپ کے آگے رکے گا۔ آپ کی زندگی میں، آپ کی صحت میں، آپ کی دولت میں برکت ہی برکت ہو جائے گی۔ آپ نے اس عشرے کو، اس رمضان کو، ان راتوں کو آپ نے ضائع نہیں کرنا۔ دوستو سب سے پہلے یہ کرنا ہے آپ نے کہ میری ویڈیو کو آگے لوگوں کے اندر شیئر کرنا ہے۔ یہ صدقہ جاری ہے تاکہ لوگوں کا فائدہ ہونا شروع ہو جائے، اور جن تک میری ویڈیو نہیں پہنچتی ان تک میری ویڈیو پہنچنا شروع ہو جائے۔ میں ہوں ڈاکٹر حافظ دستان انجم، آپ دیکھ رہے ہیں رقیہ قرآنی ڈاکٹر حافظ۔ میرا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے جادو، جن، نظر بد، حسد اور جادوگروں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کا ایک تھوڑے سے وقت میں بہت بڑا عمل کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی رمضان شروع ہوتا تھا تو عبادت بہت زیادہ بڑھا دیتے تھے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان شروع ہوتا تھا تو اس وقت بہت زیادہ عبادت کرتے تھے، لیکن جب آخری عشرہ شروع ہوتا تھا تو انتہا کی عبادت شروع کر دیتے تھے کہ ساری رات جاگتے تھے، سارا دن عبادت کرتے تھے، تلاوت قرآن کرتے تھے، قیام و رکوع کرتے تھے۔ حالانکہ وہ خاتم الانبیاء تھے، سید الانبیاء تھے، وہ ہمارے لیے ایک نمونہ چھوڑ کے گئے ہیں، اور اللہ کی ذات نے، اللہ کی غفور الرحیم جو ذات ہے، اس نے ہمارے اوپر کرم کیا ہے کہ اس لیلۃ القدر کی جو رات ہے اس کی فضیلت ہی اتنی زیادہ رکھتی ہے کہ جو اس رات کو پالے گا، جو اس رات کو عبادت کرے گا، جو اس رات کو عمل کرے گا، اس کی 84 سال کی عبادت کے برابر ایک رات ہوگی۔ دوستو دیکھیں، ہماری عمریں 40، 50، 60 سال یا زیادہ سے زیادہ کسی کی 80 سال ہوگی، تو 80 سال کے اندر سال عبادت کر لے گا، کچھ 6 ماہ کر لے گا، 2 سال کر لے گا، 84 سال تو نہیں کر سکے گا۔ یہ ایک ہی رات کے اندر ہمیں اتنی فضیلت مل رہی ہے، تو کیوں ہم اس کو ضائع کریں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بہت ہی آسانی کر دی کہ انہوں نے رمضان کا پہلا عشرہ اعتکاف کیا، اس میں لیلۃ القدر کو ڈھونڈا، دوسرا عشرہ پھر انہوں نے اعتکاف کیا، دوسرے عشرے کے اندر لیلۃ القدر کو ڈھونڈا، پھر انہوں نے تیسرا عشرہ جو ہے اعتکاف کیا، اور اس عشرے کے اندر لیلۃ القدر کو ڈھونڈ کر ہمیں بتایا ان طاق راتوں کے اندر ہے، اس رات کو اگر آپ تم پالو، اس کو عبادت کرو، تو آپ کی عبادت جو ہوگی وہ 84 سال کے برابر ہوگی۔ دوستو کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی مریض ہے، آپ کے گھر میں جادو جنات کا مسئلہ ہے، کوئی جادوگر آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے، کوئی نظر بد والا، حسد والا آپ کو نہیں چھوڑ رہا، کوئی تعویذ دھاگے والا آپ کو تنگ کر رہا ہے، تو آپ ان طاق راتوں میں، یہ 10 عشرہ ہے، 10 راتیں ہیں، لیکن ان میں سے جو طاق راتیں بنتی ہیں وہ 5 بنتی ہیں، 21، 23، 25، 27، 29۔ یہ 5 راتوں میں آپ نے عبادت کرنی ہے۔ کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے یہ تسبیح کرنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے زیادہ کیا کرتے تھے وہ تھا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ یہ آپ نے 100 دفعہ اس رات کے اندر کر لیا کرنی ہے، اور آپ نے سورہ بقرہ کی تلاوت کرنی ہے اس رات کو۔ کوشش کریں کہ ایک رات کے اندر ایک دفعہ سورۃ بقرہ پڑھ لیا کریں، اور 100 دفعہ سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، یعنی قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس 100 دفعہ پڑھ لیا کریں۔ اب آپ حساب لگائیں کہ جو لیلۃ القدر ہوگی، یعنی ان طاق راتوں کے اندر ہی وہ آئے گی، اس رات کو جو آپ یہ عمل کریں گے، 100 دفعہ اگر آپ سورۃ اخلاص پڑھیں گے تو اس کو ملٹیپلائی کر لیں 84 کے ساتھ، یعنی 84 کے ساتھ 84 سال، ایک سال میں 360 دن ہوتے ہیں، 360 کو پہلے آپ 84 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں، پھر اس کو آپ نے ملٹیپلائی کرنا ہے اس کے ساتھ 100 کے ساتھ۔ یہ دیکھ لیں کتنا بڑا فکر بن جائے گا۔ اسی طرح آپ سورہ بقرہ کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ جو 3 دن تک سورہ بقرہ کی تلاوت کرتا ہے تو جنات، جادوگر اس کے سامنے کھڑا ہی نہیں ہو سکتا۔ دوستو
ایسے ایسے مریض ہوتے ہیں جو بہت ہی کمپلیکیٹڈ ہوتے ہیں، لیکن ایک ہی سیشن سے اللہ کی برکت سے اور اس کلام کی برکت سے اللہ کی ذات ان کو شفا یاب کر دیتی ہے۔ کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں جو پھنس جاتی ہیں یا 2-3 سیشن کرنے پڑ جاتے ہیں، لیکن یہ طاقت اتنی قیمتی اور اتنی فضیلت والی ہے کہ آپ اس کے اندر ایک دفعہ سورۃ بقرہ پڑھیں گے تو اس کی آپ ملٹی پلائی کر کے دیکھ لیں کہ یہ سورۃ بقرہ کتنی دفعہ بنتی ہے، آپ خود ہی کتنے طاقتور بن جائیں گے اور آپ گناہوں سے پاک بھی ہو جائیں گے، اپنے معاملات میں ٹھیک بھی ہو جائیں گے اور آپ صحت بھی پالیں گے۔ جادوگر، جنات، نظر بد حسد والوں سے آپ طاقتور بھی ہو جائیں گے، وہ آپ کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکیں۔ دوسرا، آپ نے نماز روزے کی پرہیز کرنی ہے اور ان راتوں کے اندر آپ نے صدقہ خیرات ضرور دینا ہے اور مساجد کو پیسے بھی آپ نے ضرور دیا کرنے ہیں۔ 1500 جتنا آپ کے پاس گنجائش ہے، کم سے کم 100 روپیہ تو دینا چاہیے، بلکہ تو آپ زیادہ سے زیادہ جتنی صدقہ خیرات کر سکتے ہیں۔ اور مسجد کو آپ نے صدقہ خیرات نہیں دینا، مسجد کو آپ نے ہدیہ دینا ہے اور آپ نے صدقہ خیرات جو ہے وہ مسجد کو نہیں دینا، وہ آپ نے یتیم کو، غرباء کو، مساکین کو، بھوکوں کو، قیدیوں کو، ان کے اوپر لگا سکتے ہیں، طلباء کے اوپر لگا سکتے ہیں، بیواؤں کے اوپر لگا سکتے ہیں جو آپ کے محلے کے اندر آپ کے ارد گرد ہیں۔ آپ نے باہر کسی کو دینے کی ضرورت نہیں، اپنے محلے کے اندر، اپنے گاؤں کے اندر، اپنے قریبی رشتہ داروں کے اندر دیکھیں اور ان کو دیں۔ اس صدقہ خیرات کرنے سے بندے کے جو اجر ہوتے ہیں، جو فضیلت ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے، جو اعمال ہوتے ہیں، وظائف ہوتے ہیں، ان کی طاقت بڑھ جاتی ہے، جو ہمارے اندر کمیاں کوتاہیاں تھیں وہ دور ہوتی ہیں۔ اللہ کی ذات ان کو دور کر کے، ان سے کمپنسیٹ کر کے صدقہ خیرات سے ہمارے عمل کو، ہمارے وظائف کو تقویت عطا کر دیتی ہے، جس سے ہمارے رزلٹ، ہمارے نتائج بہت اچھے نکلتے ہیں۔ دوستوں، صدقہ خیرات کرنا ہے، 5 وقت نماز کی آپ نے پابندی کرنی ہے۔ 5 وقت نماز کی پابندی تو آپ نے زندگی میں وعدہ کر لینا ہے کہ زندگی میں کبھی نہیں چھوڑنی۔ آپ نے باجماعت نماز ادا کرنی ہے، قرآن پاک کی جو تلاوت ہے وہ آپ نے ریگولر کرنی ہے، روزانہ کرنی ہے، روزانہ بے شک تھوڑی کریں، ترجمے کے ساتھ کریں، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں برکت ہی برکت آ جائے گی۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کام کرتے ہیں، ہم بہت پیسے گھر میں آتے ہیں، لیکن ہمارے گھر کے اندر برکت ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ملتا، پیسے ختم ہو جاتے ہیں، مہینہ پہلے ختم نہیں ہوتا اور پیسے ہمارے پہلے ختم ہو جاتے ہیں، ہمارے اوپر قرضہ ہی قرضہ چڑھا ہوا ہے، لوگ ہمارے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، ہمارا شریکہ برادری جو ہے، ہمارے جو رشتہ دار ہے وہ ہم سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ جن لوگوں کو بھی یہ کوئی بھی مسئلہ ہے تو یہ عمل کر لے، انشاءاللہ اللہ کی ذات مہربانی فرما دے گی، انشاءاللہ اللہ کی ذات اس کو نواز دے گی۔ ان راتوں کو آپ قطعاً آپ نہ چھوڑیں، آپ ان کو قطعاً جو ہے ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں، قطعاً ان سے دور نہ جائیں اور کوئی غفلت نہ کریں، کیونکہ شیطان کا کام ہوتا ہے کہ وہ غافل کرتا ہے، کمزور کرتا ہے، نقاہت آپ کے اندر لاتا ہے، آپ کے اندر وسوسے لاتا ہے اور آپ عبادت کی طرف نہیں جاتے اور اس رات کی فضیلت کو نہیں پا سکتے۔ شیطان کو آپ نے دور پھینکنا ہے، اللہ کی پناہ میں آنا ہے اور انشاءاللہ اللہ کی ذات آپ پر رحم کرم کی بارش برسا دیں گے انشاءاللہ۔ دوستوں، میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، دوستوں کی طرف میں شیئر کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔